حضرت مخدوم اشرف کو جن سلاسل کی خلافت حاصل تھی، نمبر 1 سلسلہ سراجیہ کی خلافت، جو حضرت شیخ اخی سراج الدین آئین ہند علیہ الرحمہ متوفہ سن 758 ہجری سے منسوب ہے، جن کا مزار پر انوار سعد اللہ پور مالدہ بنگال میں مرجع خلائق ہے۔ اس سلسلہ کا پورا نام سلسلہ چشتیہ نظامیہ سراجیہ ہے۔ یہ نام خود بتا رہا ہے کہ یہ سلسلہ نظامیہ کی شاخ ہے، جو سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ سے منسوب ہے، اور سلسلہ نظامیہ سلسلہ چشتیہ کی شاخ ہے، جس کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے داعی سرزمین ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری علیہ الرحمہ تھے۔ آپ کو اس سلسلے کی خلافت آپ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم شیخ علاء الدین قدس سرہ سے حاصل ہوئی تھی۔ حضرت مخدوم پاک اس سلسلے کی خلافت پر بڑا فخر و ناز فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر چند کے اس فقیر نے بہت سے اکابر و اماثل سے حصہ پایا ہے، جس کی صراحت اور توضیح ناممکن ہے، لیکن حقیقت میں بندہ خاندان بہشتی اور دودمان چشتی کا پروردہ اور خاک سے اٹھایا ہوا ہے۔ نمبر 2 سلسلہ قادریہ کی خلافت۔ دوسرا سلسلہ جس کی آپ کو خلافت حاصل تھی سلسلہ قادریہ ہے، جو حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ متوفہ سن 561 ہجری سے منسوب ہے۔ اس سلسلے کی خلافت آپ کو شیخ حامہ شریف حضرت سید عبد الغفور حسن جیلانی قدس سرہ سے حاصل ہوئی۔ نمبر 3 سلسلہ فردوسیہ کی خلافت، جو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ متوفہ سن 618 ہجری سے منسوب ہے۔ اس سلسلے کی خلافت آپ کو حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھی۔ نمبر 4 سلسلہ کبرویہ کی خلافت۔ چوتھا سلسلہ جس کی خلافت آپ کو حاصل تھی سلسلہ کبرویہ ہے۔ سلسلہ فردوسیہ کی طرح یہ سلسلہ بھی حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے منسوب ہے۔ مرأۃ الاسرار میں ہے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ کے مرید 2 فرقوں میں منقسم ہوئے، ایک فرقہ فردوسیہ اور دوسرا کبرویہ کہلاتا ہے۔ اس سلسلہ کی خلافت آپ کو حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی قدس سرہ سے حاصل ہوئی تھی۔ لطائف اشرفی میں ہے حضرت قدوۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے ابتدائے کار میں ان کی خدمت میں یعنی شیخ علاء الدولہ سمنانی کی خدمت میں باریاب ہوئے تھے اور ان سے بہت سے حقائق و معارف حاصل کیے تھے۔ علاوہ اس کے صحائف اشرفی میں اس خلافت کا ذکر مع مکمل شجرہ کے موجود ہے۔ نمبر 5 سلسلہ قادریہ جلالیہ کی خلافت۔ پانچواں سلسلہ جس کی خلافت آپ کو حاصل تھی سلسلہ قادریہ جلالیہ ہے۔ اس سلسلہ کو قادریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سے منسوب ہے، اور جلالیہ اس لیے کہ حضرت سید جلال الدین بخاری علیہ الرحمہ تک پہنچ کر اس سلسلہ نے سلسلہ قادریہ کی ایک مستقل شاخ کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ چھٹا سلسلہ جس کی آپ کو خلافت حاصل تھی سلسلہ سہروردیہ جلالیہ ہے۔ اس سلسلہ کو سلسلہ سہروردیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی علیہ الرحمہ سے منسوب ہے، اور جلالیہ اس لیے کہ یہ سلسلہ بھی حضرت سید جلال الدین بخاری تک پہنچ کر ان کی شخصیت کی عظمت اور ان کی تعلیمات اور خدمات کی انفرادیت کی بنیاد پر ایک مستقل سلسلہ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ نمبر 7 سلسلہ حسنیہ و حسینیہ کی خلافت۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو سادات و ائمہ اہل بیت سے گزرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔
اس میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ نہیں آتا۔ مذکورہ تینوں سلاسل، سلسلہ قادریہ جلالیہ، سلسلہ سہروردیہ جلالیہ اور سلسلہ حسنیہ و حسینیہ کی خلافت حضرت مخدوم اشرف علیہ الرحمہ کو حضرت سید جلال الدین بخاری معروف بمخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ الرحمہ سے حاصل ہوئی ہے۔ 8واں سلسلہ جس کی خلافت آپ کو حاصل تھی سلسلہ نقشبندیہ ہے، جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ سے منسوب ہے۔ اس سلسلے کی خلافت آپ کو بانی سلسلہ نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے بنفس نفیس حاصل ہوئی ہے۔ صحائف اشرفی کی عبارت ہے، محبوب یزدانی اول سفر میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی سے اجازت اور خلافت لے چکے تھے۔ نمبر 9 سلسلہ مداریہ کی خلافت۔ حضرت مخدوم اشرف کو جن بزرگوں سے اجازت و خلافت حاصل تھی ان میں حضرت شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحائف اشرفی میں حضرت شاہ مدار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 2 الگ الگ شجرہ اجازت و خلافت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، حضرت سید بدیع الدین مدار قدس سرہ نے حضرت محبوب یزدانی قدس سرہ کو یہ دونوں سلسلہ عنایت کر کے اپنا خرقہ محبت پہنایا، اور حضرت محبوب یزدانی نے سلاسل چشتیہ و قادریہ وغیرہ کی اجازت مدار صاحب کو عطا کی اور انہیں اپنا خرقہ محبت پہنایا۔ پھر ایک تفصیلی تعارف پیش کیا گیا ہے حضرت شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نمبر 10 سلسلہ زاہدیہ کی خلافت۔ فروعی سلاسل میں ایک سلسلہ سلسلہ زاہدیہ ہے، جو حضرت خواجہ فخر الدین زاہد کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ بدر الدین زاہد سے منسوب ہے۔ میرۃ الاسرار میں ہے کہ یہ سلسلہ پہاڑی علاقوں میں بہت پھیلا ہے اور کافی مقبول ہوا ہے۔ شہر جونپور میں بھی یہ سلسلہ ہے۔ اس سلسلہ کی خلافت بھی حضرت مخدوم اشرف کو حاصل تھی اور بانی سلسلہ حضرت خواجہ بدر الدین بدر عالم زاہدی سے بنفس نفیس حاصل ہوئی تھی۔ مخدوم پاک کی اس خلافت کا ذکر صحائف اشرفی میں مع مکمل شجرہ کے موجود ہے۔ نمبر 11 سلسلہ شتاریہ کی خلافت۔ حضرت مخدوم اشرف کو جن سلاسل کی خلافت حاصل تھی ان میں ایک سلسلہ شتاریہ ہے۔ اس سلسلے کی خلافت آپ کو حضرت شیخ حاجی محمد بن عارف القاری سے حاصل ہوئی۔ واضح ہو کہ سلسلہ شتاریہ میں 2 سلسلے ہیں، ایک سلسلہ حضرت شیخ الشیوخ اور ان کی اولادوں سے منتقل ہوتا ہوا شیخ عبداللہ شتار تک آتا ہے، جن سے ہندوستان میں سلسلہ شتاریہ کو خوب فروغ ملا ہے، اسی لیے انہیں سلسلہ شتاریہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بزرگ ہمارے ممدوح حضرت مخدوم اشرف کے ہم عصر ہیں اور مخدوم اشرف سے مستفیض ہیں۔ اس سلسلے کا ذکر لطائف اشرفی میں اس طرح ہے، حضرت عمر معروف بشیخ الشیوخ سے شیخ حماد کو پہنچا اور ان سے شیخ نجم الدین کو پہنچا اور ان سے شیخ ضیاء الدین کو پہنچا اور ان سے شیخ رشید الدین کو اور ان سے شیخ عبداللہ شتار کو اور ان سے شیخ حسام الدین شتار کو۔ حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ نیچے کی طرف شیخ الشیوخ کی اولادوں سے منتقل ہوتے ہوئے آتا ہے اور ہندوستان میں انہی بزرگوں سے مشہور ہوا ہے۔ نمبر 12 سلسلہ رضائیہ کی خلافت۔ حضرت مخدوم اشرف کو جن بزرگوں سے خرقہ ارشاد حاصل تھا ان میں ایک حضرت ابو الرضا رتن رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جن کا مزار مبارک قصبہ بھٹنڈا میں ہے۔ لطائف اشرفی میں ہے، حضرت قدوۃ الکبریٰ می فرمودند وقتے کے این فقیر بملازمت حضرت ابو الرضا رتن رسید و از انواع لطائف ایشاں بہرمند شدہ یک نسبت خرقہ این فقیر بحضرت رتن می رسد و اورا بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یعنی حضرت قدوۃ الکبریٰ فرماتے تھے کہ یہ فقیر ابو الرضا رتن کی خدمت میں پہنچا اور قسم قسم کی نوازشوں سے بہراور ہوا۔ اس فقیر کو ایک نسبت خرقہ حضرت رتن سے حاصل ہے اور انہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اے صاحب ختم رسول اے حاجی بابا رتن، آیا ہے در پہ آپ کے ایک خست اے رنجو محن، تم سے میرے جد کو ملا خرقہ رسول اللہ کا، مجھ کو بھی کر دو عطا بگڑی میری سب جائے بند۔ اب تک جن خلافتوں پر مفصل گفتگو کی گئی، یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کو حاصل ہونے والی وہ خلافتیں تھیں جن کی تفصیلات مجھے لطائف اشرفی اور صحائف اشرفی کے مطالعہ سے دستیاب ہوئیں۔ مذکورہ کتب کے مطالعے کی روشنی میں اور حضرت مخدوم اشرف کے حالات، قلم بند کرنے والے حضرات کے مضامین و مقالات اور کتب و رسائل کی روشنی میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت مخدوم اشرف کو حاصل ہونے والی خلافتیں انہی مذکورہ خلافتوں میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد خلافتیں مخدوم اشرف کو حاصل ہوئی ہیں۔ چنانچہ لطائف اشرفی میں ہے، حضرت قدوۃ الکبریٰ می فرمودن در ملازمت آخری کے بحضرت مخدوم جہانیاں در مقام بلدے اونچا رسیدیم و بشرف اختصاص مشرف شدیم، اسامی اکابر متعددہ کے ایشاں را ازاں فائدہ شدہ بود شمردند و ہما نعیم متعددہ و متکثرہ ای فقیر را انتشار کردند و حاصلات ہما دودمان و خاندان ایثار نمودند۔ ترجمہ: حضرت قدوۃ الکبریٰ فرماتے تھے کہ آخری صحبت جو ہم نے مخدوم جہانیاں سے شہر اوچ میں پہنچ کر حاصل کی اور شرف اختصاص سے مشرف ہوئے، تو اس موقع پر حضرت نے ان متعدد اکابر کے نام شمار کیے جن سے آپ کو فوائد حاصل ہوئے تھے، اور وہ تمام متعدد و متکثر نعمتیں اس فقیر پر نچھاور کیں اور ان تمام دودمان و خاندان سے حاصل شدہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ مذکورہ عبارت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت مخدوم جہانیاں نے اپنی تمام خلافتیں آپ کو عطا فرمائی تھی، اور حضرت مخدوم جہانیاں کو بے شمار مشائخ سے خلافت حاصل تھی۔ لطائف اشرفی میں چند مشہور خلافتوں کے بیان میں ہے کہ آپ کو حضرت امام عبداللہ یافعی سے، حضرت شیخ شہاب الدین ابو سعید سے، حضرت شیخ محمد عبید غیثی سے، حضرت شیخ قطب الدین منور سے، حضرت مولانا شمس الدین یحییٰ اودھی سے، حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی سے، حضرت شیخ نور الدین علی بن عبداللہ سے، حضرت شیخ رکن الدین علی سے، حضرت حمید الدین ابو الوقت محمد حسین سمرقندی سے، حضرت قطب عالم شیخ رکن الدین ابو الفتح بن صدر الدین بن بہاؤالدین زکریہ ملتانی سے، حضرت شیخ الاسلام محمود تستری سے، حضرت شیخ نجم الدین اصفہانی سے، حضرت فقیہ یسال قطب عدن سے، حضرت قطب المشائخ شیخ عبداللہ قطری سے، حضرت شیخ سلطان عیسیٰ سے، حضرت شیخ سلطان ابو اسحاق گازرونی سے، شیخ نجم الدین کبریٰ سے، حضرت قطب الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی سے، حضرت شیخ الاسلام شیخ نظام الدین اولیاء سے، حضرت خواجہ خضر سے، اور بلا واسطہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ناظرین، مذکورہ خلافتوں میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کو عالم خواب میں حاصل ہوئی۔ آگے سنیے، جب حضرت مخدوم جہانیاں نے حضرت مخدوم اشرف کو اپنی تمام خلافتوں سے نوازا تھا تو واضح ہوا کہ حضرت مخدوم اشرف کو حضرت مخدوم جہانیاں کے واسطے سے ان تمام مشائخ کے سلاسل کی خلافتیں حاصل تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب مرأۃ الاسرار و دیگر سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت مخدوم اشرف کو چہاردہ سلاسل طریقت کی اجازت و خلافت حاصل تھی۔ اس مضمون کے مشمولات و مندرجات سے یہ بات دلیل و برہان کے ساتھ پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جامع سلاسل طریقت بزرگ تھے۔ یہ آپ کا وہ وصف ہے جو آپ کو اپنے عہد کے سینکڑوں مشائخ کے درمیان ممتاز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر رحمت و نور کی بارش برسائے اور ہم سب کو آپ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔